میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ریزن آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کے بعد وہ رپورٹر نے پوری ایک رام کہانی سنائی کہ جی پیپلز پارٹی یہ فائدے لے رہی ہے، پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے، یہ ہو گیا تو پھر میاں نواز شریف نے کہا کہ جب سب باتیں آپ کو پتہ تو کہ میرے منہ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے جو پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اشارتاً کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی کا ایک جمہوری اور عوامی فیصلہ ہے کہ استعفے ابھی فی الحال نہیں دینے چاہیے یا سی میں جانا چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ امیر. دیکھیے بات سنیں، اس میں جو لاجک ہے، جو سب سے مؤثر ترین جماعت تھی پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ میں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اس کی وجہ کہ ان کی سندھ میں حکومت تھی، ایوان میں ان کی اکثریت تھی. ان کے مقابلے میں فضل الرحمان صاحب کا سوائے رینٹ کراؤڈ کے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا اس میں اتنی بڑی کمزوری ہے کہ نواز شریف خود عمر بھر کے لیے نااہل ہو چکے ہیں، مقدمات میں وانٹڈ ہیں. اس وقت وہ ایبسکونڈ کر کے ملک سے باہر انہی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں بیٹھے ہیں جہاں جسٹس بشیر کا ڈیسیژن ان کے خلاف آ چکا ہے. بیٹی ان کی سزا یافتہ ہے. تو ان کا تو سٹیک پہ کچھ تھا ہی نہیں. وہ تو چاہیں گے کہ یہ پورے کا پورا نظام دھڑام سے گر جائے اور پھر شاید وہ نئی قرآن اندازی میں نئے انتخابات میں اپنی کوئی پوزیشن بنا سکیں. لیکن پیپلز پارٹی کے سٹیکس بہت ہائی تھے. انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانے کی بجائے انہیں اپنی پروونشل گورنمنٹ بچانی تھی، اپنا سٹیچر قائم رکھنا تھا. اور پھر جو پرانے سکورز ہیں، لیٹس ایکسپٹ اٹ کہ یہ لوگ حریف ہیں، حلیف نہیں ہیں. بالکل اگر کل انتخابات ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. جنرل صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے. جنرل صاحب معذرت سے حافظ حسین ہمارے ساتھ ہیں، وہ ذرا ان کی طبیعت بھی ناساز ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں مختصر ٹائم دے سکوں گا اور وہ مختصر بات کرنا چاہتے ہیں. حافظ حسین احمد صاحب بہت بہت شکریہ جی وقت دینے کا. مختصراً حافظ حسین احمد صاحب، آپ کی پیشن گوئی بھی پہلے تھی. آپ نے پچھلے مہینے ہی شاید 22 فروری کو شاید کہہ دیا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ بس اس کا نتیجہ کچھ ایسا ہی نکلے گا. تو کل جو ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت غصے میں صرف مختصر بات بتا کر چلے گئے اور انہوں نے مطلب یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں اب ہونے کیا جا رہا ہے، کیا ہوا ہے، اور آئندہ کا زرداری صاحب کا لائحہ عمل آپ کو کیا لگتا ہے، پیپلز پارٹی کا لائحہ عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک کل کا تعلق ہے تو یہ بات ہم تقریباً 2-2.5 سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے اجلاسوں میں پارٹی کے سمجھاتے رہے ہیں، اور اس کی پاداش میں ہی انہوں نے ہمارے خلاف جس انداز میں کارروائی کا اعلان کیا. ہم سمجھتے ہیں کل تو مولانا صاحب کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ وہ پریس کے سامنے ہی کم از کم اپنے استعفے کی بات کرتے، کیونکہ اب جو استعفوں کا مسئلہ تھا وہ یقیناً ہمیں یاد ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب قاضی حسین احمد نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر ایک بل خواتین کے حوالے سے اگر پاس ہوتا ہے تو ہم استعفیٰ دیں گے، تو سب نے تیار ہو کر استعفیٰ دیا اور میں اسی دن سے استعفیٰ دے کے نکلا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تو انہوں نے تمام اللہ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں سے انحراف کرتے ہوئے استعفیٰ نہیں دیا. آج وہی صورتحال زرداری صاحب نے اپنایا ہے، کیونکہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا صوبہ سندھ میں جو صورتحال ہے اور اپنے جو معاملات ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے پہلے ہمارا موقف ان کے سامنے بھی واضح تھا اور ان کا موقف بھی واضح تھا، لیکن یہ طفل تسلیاں دے رہے تھے اور انہوں نے تو آئینہ دکھا دیا نواز شریف صاحب کو کہ آپ آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے حسابات ہیں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں چکا دیے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے استعفوں کا تو 3 استعفے لینے کے لیے نکلے تھے، عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید صاحب. اس کے بعد پھر استعفے لے نہیں سکے تو پھر دینے کی بات آئی، وہ دے نہیں سکے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو لانگ مارچ تھا وہ رینٹل مارچ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں آتے تھے. پھر جے یو آئی کے غریب اور مدارس کے طلباء اور علماء جو ہے اس میں خوار ہوتے تھے.
جس کی ہم نے مخالفت کی ہے، اور الحمدللہ ہماری جو تمام خدشات تھے جس حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ تمام کے تمام ایک سب کے سامنے آ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کہ پارلیمنٹ اور اداروں کے حوالے سے متفقہ طور پر مسئلہ وہاں پر لے جایا جائے، کیونکہ سینٹ کے الیکٹورل کالج کو توڑنے کی بات کی گئی تھی، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے فوری طور پر حصہ لیا، ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیا، اور قومی اسمبلی جسے دھاندلی کی پیداوار سمجھتے تھے وہاں سے بھی اپنا سینیٹر گیلانی صاحب کو منتخب کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ تمام تر جو چیزیں تھی وہ سامنے آ گئی ہیں، اب اداروں میں جا کر ہی میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے حوالے سے لائے عمل طے کیا جائے، اور آگے جو الیکشن ہونے والے ہیں یا جو اصلاحات ہیں اس کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کل تو ان کے خلاف تھی پی ڈی ایم، آج الیکشن کمیشن ان کے آنکھوں کا تارا ہے، اور ہو سکتا ہے کل ایک دو فیصلوں کے بعد پھر صورتحال تبدیل ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب تک رولز اور آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ صورتحال تبدیل رہے گی۔ چلیں حافظ حسین احمد صاحب، اب آج تک کی صورتحال پر آپ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہی مختصراً مجھے بتا دیں۔ میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ مستقبل اس کا ہوتا ہے جس کا ماضی ہو، جس کا کوئی ماضی نہیں ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، سابق جنرل سیکرٹری بھی رہے اور سب سے سینئر ترین ممبر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھی گروپ میں، لیکن اب علیحدہ ہو چکے ہوئے ہیں، اور بڑی دانش مندی کی باتیں بتاتے رہے لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ جنرل صاحب پلیز آپ اپنا کمنٹ پورا کریں۔ اب آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی ایک دی ادر سائڈ آف دی پکچر بھی ہے کہ ایک مطلب بہت ہی ریسپیکٹیبل ممبر بہت عرصہ نیشنل اسمبلی میں رہے، اور پھر آج انہوں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ جنرل مشرف کے ساتھ کیا ڈیل کر کے اور کیا کس طرح استعفوں پر مکر گئے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا اس تناظر کو اگر دیکھیں تو کیا لگتا ہے فیوچر؟ دیکھیں میں اس میں دو باتیں صرف اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھتے تھے، نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ وہ ملک سے باہر بیٹھ کر ایبسکونڈ کر کے اسحاق ڈار کو پرائم منسٹر صاحب وہاں پہنچائے بحفاظت، وہ وہاں بیٹھ کر اپنی سزا یافتہ بیٹی کے ذریعے آصف علی زرداری کو اور 11 جماعتوں کے اس اتحاد کو ڈکٹیٹ کریں گے، اور وہ لیڈ رول کریں گی اگر ان کے مختلف مواقع پر ان کی بات چیت سنیں جو انہوں نے جا کر بہاولپور میں کہی تھی جلسے میں، کہ حالانکہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تھا، اور مریم نواز نے کہا کہ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اسلام آباد کی طرف چلنا ہے تو کیا میرے حکم پر چلو گے؟ تو وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے پیپلز پارٹی والے بھی اور پی ڈی ایم والے، تو وہ اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کر رہی تھی ان کے کندھوں کو استعمال کر کے، بڑا مناسب لفظ استعمال کیا، رینٹ اے کراؤڈ استعمال کر کے فضل الرحمان کا، اور پیپلز پارٹی کو وہ سمجھتی تھیں کہ وہ بلاول زرداری کو متاثر کر کے شاید اپنے جو عزائم ہیں ان میں کامیاب ہو جائیں گی۔ تو آصف علی زرداری بہت منجھے ہوئے سیاست دان ہیں۔ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو آج کے جو سیاسی افق ہے اس پر اگر کوئی سیاست کو سمجھتا ہے تو ایک چودھری شجاعت حسین ہے اور دوسرا آصف علی زرداری ہیں۔ تو آصف علی زرداری کبھی بھی ان کے مریم نواز کے ڈکٹیٹس لے کر اپنی صوبائی حکومت سٹیک پہ لگا دیں، انہوں نے تو اس پورے پی ڈی ایم کو استعمال کیا، اور انہوں نے اپنا جو پسندیدہ وزیر اعظم تھا جس نے ان کی خاطر پاکستان کو دھوکہ دیا تھا، اس شخص کو پھر منتخب کروا لیا ان کا سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ بالکل آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن یہ الیکٹ ہوئے تھے اس دن بھی آپ میرے پروگرام تھے، اور آپ نے اس دن بھی وہی بات کی تھی کہ ایک ہار چور جو ہے وہ آ رہا ہے، یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں۔ یس بالکل امیر عباس، کیونکہ آپ صرف ایک بات صرف اور مجھے اس لیے یہ آصف علی جو یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہے اس پہ میں یہ جو کچھ ہوا سینٹ کے انتخابات میں پاکستان کا سفیر رہ چکا ہوں باہر، مجھے سوچ کر خوف آتا ہے کہ ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے سفیر تمام ویسٹرن کنٹریز کے اور تمام ممالک کے
وہ اس پس منظر کو کن الفاظ میں لکھ کر بھیج رہے ہوں گے کہ یہاں پر سینیٹر کی قیمت کیا ہے، کس شخص کو سینیٹر منتخب کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے بولی لگ رہی ہے اپر ایوان میں۔ بحیثیت پاکستانی جنرل صاحب ویری رائٹ، جنرل صاحب ویری رائٹ، بحیثیت پاکستانی بہت تکلیف دہ بات ہے۔ مریم صاحبہ کی دو باتیں مجھے کہ کسی کو حق نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کو بلانے کا، اور جس نے بات کرنی ہے میاں نواز شریف سے وہ مجھ سے بات کرے۔ یہ دونوں باتیں جس ریفرنس میں کی گئیں وہ کل آصف زرداری صاحب کی ہم نے سنی تھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کی تھیں۔ تو مریم صاحبہ ایک تو آداب کا خیال رکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور پھر پریس کانفرنس میں آ کے یہ باتیں دو باتیں کرتی ہیں۔ یہ مریم صاحبہ نے کہا تھا نا کہ آریہ پار ہوگا 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے میں۔ بالکل، یہ مریم صاحبہ اور مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ یہ ان دونوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس سے پہلے عمران خان بھاگ جائے گا میدان چھوڑ کے۔ یہ ان دونوں نے ہی کہا تھا، چچا بھتیجی نے، کہ